السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ایڈیٹوریل ہے ویٹ شوگر کرائسس۔ جنوری کے مہینے میں جو گندم اور چینی کی قیمتوں بہت زیادہ بڑھ گئی، جیسے گندم کی قیمت 1400 تھی تو 2400 تک چلے گئی، چینی کی قیمت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی اور مارکیٹ سے ملنا مکمل طور پہ یہ تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ صرف کچھ ذخیرہ اندوز تھے جنہوں نے ذخیرہ کی ہوئی تھی، باقی یہاں مارکیٹ سے ملنا تو بہت زیادہ کم ہو گئی تھی، خاص کر یوٹیلٹی اسٹور پہ بھی نہیں مل رہی تھی۔ تو اس بارے میں یہ ایڈیٹوریل لکھا گیا ہے۔ The government has sort of upgraded the inquiry committee created early last month to investigate the severe wheat flour and sugar shortage that surfaced across the country in January and fix responsibilities۔ تو ہمیشہ کی طرح جو تھوڑے سے مشکل الفاظ تھے ان پہ میں نے نشان لگا دیے۔ سب سے پہلے ان کا آپ کو ترجمہ بتائیں گے۔ سارٹ مطلب ہونا، قسم ہونا، اپ گریڈڈ ہونا، اس کو نا مطلب ترقی دینا، پہلے سے مطلب بہتری لے کے آنا۔ جیسے فیس بک ہے تو پہلے اس میں تھوڑے فیچر تھے، پھر اپ گریڈ ہوتا تو اتنے زیادہ فیچر آ گئے، واٹس ایپ کے فیچر آ گئے۔ ایسے جیسے موبائل میں وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں تو اس کو مطلب اپ گریڈ کیا جاتا ہے، جیسے سافٹ ویئر کو نئے سافٹ ویئر آتے رہتے ہیں، ایسے ہی نا اس کو جو اپ گریڈ کرنا، ترقی لانا۔ خاص کر اس کا مطلب مین معنی یہ بنتا ہے کہ ترقی لانا، فکس رسپانسبلٹی، ذمہ داروں کا تعین کرنا۔ Government has sort of upgraded the inquiry committee created early in the month۔ گورنمنٹ نے جو شوگر اور چینی کا یا جو دوسرا ہے گندم کا یا شارٹیج پیدا ہوئی، اس کو وجوہات کو معلوم کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی تاکہ کمیٹی وجوہات کو معلوم کرے کہ یہ جو ذخیرہ اندوز کون ہیں یا یہ جو ملک میں کرائسس پیدا ہوا ہے، ان دو خاص چیزوں کا جو بنیادی ضرورت کی چیزوں کا جو ملک میں شارٹیج پیدا ہوئی ہے یا کرائسس بنا ہے، تو اس کے پیچھے کون ہے۔ تو اس نے کمیٹی بنائی، لیکن وہ کمیٹی مکمل طور پہ اپنی سفارشات یا گزارشات بتانے میں یا اس کو جو رزلٹ نکالنے میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ گورنمنٹ ہیز سارٹ آف اپگریڈڈ دا انکوائری کمیٹی کریٹ ارلی لاسٹ منتھ۔ تو گورنمنٹ نے اس کمیٹی کو اپ گریڈ کر دیا، اسے بہتر کر دیا، اسے نا مطلب ایک ترقی دے دی، ایک بڑے شعبے پہ لے گئی۔ ٹو انویسٹیگیٹ دا سیویئر ویٹ فلور اینڈ شوگر شارٹیج، جو گندم اور چینی کی شارٹیج ہوئی اس کے بارے میں جو کمیٹی بنائی گئی اسے اپ گریڈ کر دیا گیا۔ دیٹ سرفیس اکراس دا کنٹری، جو ملک میں گندم اور چینی کی شارٹیج پیدا ہوئی، کراسے پیدا ہوئی، پورے ملک میں پھیل گئی۔ جنوری رسپانسبلٹی، جنوری کے مہینے میں۔ دا کمیٹی ہیز بین کنورٹیڈ انٹو لارجر کمیشن، جو کمیٹی تھی اسے لارجر کمیشن میں تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ جو پہلے کمیٹی تھی اس میں جو لوگ شامل تھے وہ اس قابل نہیں تھے، یا وہ ان کے پاس قابلیت نہیں تھی، یا ان کے پاس اتنی رسپانسبلٹیز نہیں تھی، یا ان کو اتنی زیادہ پاور نہیں دی گئی کہ وہ جو ہے کمیٹی کی مطلب اپنی سفارشات پیش کر سکیں، یا جو بڑے مگر مچھ ہیں اس سارے کام کے پیچھے ان پہ ہاتھ ڈال سکیں۔ has been converted into larger commission with an expanded mandate and more power۔ مطلب expanded mandate کا مطلب ہونا دائرہ کار کو بڑھانا، ان کو زیادہ پاورز دے کر جو کمیشن بنایا گیا، کمیشن کو زیادہ پاورز دے کر مطلب نہ انہیں جو ہے انویسٹیگیشن کرنے کا حکم دیا گیا۔ To prove the shortage that prices of two essential food items shoot through the roof۔ پروب ہونا مطلب کسی چیز کی انویسٹیگیشن کرنا۔ شوٹ تھرو دا روف، مطلب اس کی بہت زیادہ قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جانا، قیمتیں آسمان کو چھو جانا۔ کمیشن ہیز کنورٹیڈ انٹو لارجر، کمیٹی ہیز کنورٹیڈ انٹو لارجر کمیشن، کمیٹی لارجر کمیشن میں تبدیل ہو گئی اور انہیں جو ہے بہت زیادہ دائرہ کار ان کو بڑھا دیا گیا، ان کو زیادہ پاورز دی گئیں۔ ٹو پروو دا شارٹیج دیٹ سا دا پرائسز، جو انویسٹیگیشن کریں شارٹیج جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں چینی اور گندم، ان کی جو کمی واقع ہوئی اس کی انویسٹیگیشن کریں، اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے جو کمیشن بنائے گئے انہیں اور زیادہ پاور دی گئی۔ The federal cabinet had apparently taken the decision in view of the failure of the committee to satisfactorily complete its assignment even after the passage of more than a month of its constitution۔ The federal cabinet had apparently taken the decision، جو فیڈرل کیبنٹ ہے اس نے یہ ڈیسیجن لیا کہ 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ان کو مطلب پہلے دیے گئے 2 ویک دیے گئے اس ساری کمیٹی کو کہ 2 ویک میں نا آپ نے سارا اپنا نا ڈیسیجن یا اپنے ساری کنکلوژن کر کے دینی ہے، لیکن 2 ماہ سے 2 ویک کے بعد 3 ویک اور پھر 4 ویک گزر گیا، پورا مہینہ گزر گیا۔ مہینہ گزرنے کے بعد انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ جو کمیٹی ختم کر دینی چاہیے اور لارجر کمیشن بنانا چاہیے۔
The commission was given 2 weeks to conclude its investigation and submit its finding. Finding होना मतलब उसका जो है ना वजूहात बताना। कमीशन को 2 हफ्ते दिए गए कि वो वजूहात मालूम करें और अपनी जो है वीक टू कंक्लूड इन्वेस्टिगेशन, अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करें और उसकी वजूहात बताएं। to the cabinet for action against दो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएट है, तो उनके ख़िलाफ़ कैबिनेट को अपनी फाइंडिंग बताएं और जो शार्टेज पैदा कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके खिलाफ़ एक्शन लिया जा सके। अकॉर्डिंग टू द इंटीरियर सेक्रेटरी ब्रीफिंग द कैबिनेट मीटिंग ऑन ट्यूसडे, जो इंटीरियर सेक्रेटरी है उसने ट्यूसडे को मीटिंग कैबिनेट के सामने मीटिंग रखी और उसने ब्रीफ किया कि द इन्वेस्टिगेशन हैव येट टू कंडक्ट ए फोरेंसिक ऑडिट। जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो कमेटी है, उसने अभी तक फोरेंसिक ऑडिट ही नहीं किया ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन उन्हें दी गई उसने अभी तक उनका फोरेंसिक ऑडिट ही नहीं किया। and accounts so far gather to move forward and draw their conclusion and make recommendation। तो उन्होंने जो मतलब रिज़ल्ट निकाले या जो चीज़ उन्होंने बताई वो इस काबिल नहीं है कि हम उसकी मदद से जो है ज़िम्मेदारों का तयन कर सकें या उसको लेकर आगे चल सकें। इट इज़ however not clear how the conversion of the committee into a commission will help the government determining the real cause of the crisis। not clear how the conversion होना मतलब वो कह रहा है कि अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि जो कमेटी को कमीशन में तब्दील किया गया वो will help the गवर्नमेंट की मदद करेगा determine the real cause of क्राइसिस का जो रियल काज है, जो मेन वजूहात हैं, उसको डिटर्मिन करने में अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि जो कमीशन है वो ठीक तरीके से मदद कर सकेगा। लीडिंग टू ए स्पाइक इन ओवरऑल इन्फ्लेशन, स्पाइक होना महंगाई होना, लीडिंग टू ए स्पाइक बढ़ती हुई महंगाई का बाइस। इन्फ्लेशन महंगाई होना, जो लीडिंग टू ए स्पाइक मतलब जो महंगाई बढ़ती हुई है उसका बाइस क्या चीज़ है। For inflation that has taken a toll especially on the poor and low income segment of the population and significantly eroded the political capital of ruling party। तो लीडिंग टू ए स्पाइक इन ओवरऑल इन्फ्लेशन दैट हैज़ टेकन ए टोल स्पेशली, तो जो बढ़ती हुई महंगाई जो कमेटी बनाई, कमेटी का मेन काम ये था कि जो बढ़ती हुई महंगाई का बाइस लोग बन रहे हैं उनके बारे में मालूम हो सके, जिसकी वजह से गरीब लोग और वो लोग जिनकी इनकम बहुत कम है मसाइल का शिकार हो रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट का मतलब इतना ज़्यादा ये बड़ा काम भी नहीं था, छोटा काम था जो आसानी से इसके बारे में मालूम किया जा सकता था। सिग्निफिकेंटली इरोडेड द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ रूलिंग पार्टी जो पीटीआई है कि सियासी जो है सरमाए को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया कि उसके जो है ना फेलियर गवर्नमेंट के वो सामने आने लग गए कि इतना थोड़ा सा ये काम नहीं कर सकते। तो आगे इन्होंने क्या मतलब मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है, जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन की कमेटियाँ बनाएंगे तो उन्होंने क्या इनको गवर्नमेंट को जो है ना मतलब सारी इन्वेस्टिगेशन करके तो जो है जिम्मेदारों का तयन करके देना है। Nor is it clear as to what factor prevent the committee for successful wrapping its inquiry। Not is clear, ये भी क्लियर नहीं है कि to what factor prevent होना रोकना, तो अभी ये भी क्लियर नहीं है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो इसको ना प्रिवेंट द कमेटी को रोक ले हैं फॉर सक्सेसफुली कामयाबी से रैपिंग इट्स इंक्वायरी, जो कामयाबी से अपनी इंक्वायरी को मुकम्मल कर सके। अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो कमेटी को मुकम्मल तौर पर कामयाबी से अपने काम को मुकम्मल करने से रोक रहे हैं। द कमीशन हैज़ बिन गिवन 1 वीक टू फिनिश इट्स जॉब। कमीशन को 1 माह दिया गया कि वो अपनी जो है ना जॉब को अपना ख़त्म करें, बाय बिल्डिंग अप द वर्क, अपना काम मुकम्मल करें। 1 हफ़्ते के अंदर जो है ना वो अपना काम मुकम्मल करके अपनी जो है कंक्लूजन या अपनी जो सारा सिफारिशात वगैरह जमा करा दें कैबिनेट के सामने। ऑलरेडी डन बाय द नाउ डिफ्यूट कमेटी, तो डिफंक्ट होना, मरा हुआ होना, तो जहाँ से पहली जो कमेटी ख़त्म कर दी गई उसने अपना काम ख़त्म किया था, वहाँ से ये अपना काम शुरू करें और 1 वीक के अंदर अपना काम ख़त्म करके जो रिज़ल्ट है वो कैबिनेट के सामने पेश करें। मैनी ऑब्जर्वर बिलीव दैट द कमीशन विच कंसिस्ट ऑफ सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम द एंटी करप्शन एजेंसीज एंड कॉर्पोरेट रेगुलेटर्स may not be able to finish its work within the stipulated time frame। स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम होना, दिया हुआ वक्त होना।
مینی آبزرور جو تحقیق کرنے والے یا دیکھنے والے بلیو دیٹ وہ یقین کرتے ہیں کہ جو کمیشن ہے سینئر آفیشل پر مشتمل ہے جس میں اینٹی کرپشن ایجنسیز ہیں یا کارپوریٹ ریگولیٹر ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں یا ان کو نا اتنا مطلب وہ جو دیے گیا وقت ہے اس میں وہ اپنی سفارشات پیش نہیں کر سکتے، اس کے قابل نہیں ہیں، ان کو مطلب جو ایک ویک ایک ٹائم بہت کم دیا گیا ہے۔ دا اسپیکٹکس آلسو فیڈ دیٹ دا گورنمنٹ از لوکنگ فار دا کاز آف کرائسس ان دا رانگ پلیس۔ اسکیپٹکس ہونا جو منفی سوچ رکھنے والے ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے نا کرائسس کا تعین کرنے کے لیے غلط جگہوں پہ جا رہی ہے، کہ جو اس کرائسس کے پیچھے یہ ذخیرہ خور لوگ کچھ اور ہیں اور گورنمنٹ جو ہے نا تحقیق کچھ اور لوگوں سے کر رہی ہے یا غلط لوگوں سے نا مطلب اس کی انویسٹیگیشن کر لی ہے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ گورنمنٹ جانتی ہے ان ذخیرہ اندوزوں کے پیچھے کون ہے، لیکن گورنمنٹ جو انویسٹیگیشن کوئی اور کر رہی ہے جو عوام ہے اسے بے وقوف بنا رہی ہے۔ Because the roots of the issue actually lies in the گورنمنٹ these two sectors۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو پالیسیز گورنمنٹ کی اپنی غلط پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل بن رہے ہیں، اینڈ وچ الاؤ مارکیٹ پلیئر ٹو predictably create artificial shortage to rig profits as well as raise their prices۔ تو گورنمنٹ کی اپنی پالیسیز غلط ہوتی ہیں، ان پالیسیز کی وجہ سے جو آرٹیفیشل شارٹیج کرتے ہیں ذخیرہ اندوز ہیں وہ آرٹیفیشل شارٹیج کر لیتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھا کے تو جو زیادہ منافع کماتے ہیں۔ نمبر آف اسٹڈیز ہیو ہیلڈ ایکسیسو ریگولیٹری number of studies have held the excessive regulatory and financial state intervention in the sugar and wheat market in the name of protecting the interest of smallholder farmers and consumers responsible for the eruption of periodic shortage۔ متعدد تحقیقات میں چینی اور گندم کی منڈیوں میں متوسط قلت کے پھٹنے کے ذمہ دار چھوٹے بزنس مین، کسانوں اور صارفین کے تحفظ کے نام پر حد سے زیادہ ریگولیٹری اور مالی مداخلت کی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹے کسان ہیں یا چھوٹے بزنس مین ہیں ان کے فائدے کے نام پر جو بڑے بزنس مین ہیں یا جو بڑے آپ کہہ لیں مگرمچھ ہیں انہوں نے اس کو نا ان کے نام پر زیادہ کمائی کچھ اور لوگوں نے کی۔ دیز اسٹڈیز ہیو کلیئرلی اسٹیبلش دیئر گورنمنٹ انٹرونشن۔ دی اسٹڈی یہ جو تحقیقات ہے اس نے کلیئرلی اسٹیبلش کر دیا کہ گورنمنٹ انٹرونشن ہے، گورنمنٹ کی جو مداخلات ہے تھرو پرائس فکسنگ میں جو گورنمنٹ کی مداخلات ہے اس نے زیادہ مسائل بنائے۔ اینڈ ایلوکیشن آف میسنگ سبسڈیز اکراس دا سپلائی چین ایوری ایئر ہیو ڈسٹارٹیڈ دا ڈومیسٹک ویٹ اینڈ شوگر مارکیٹ۔ تو اس سینٹینس میں وہ کہتا ہے کہ جو اسٹڈیز ہیں یا تحقیقات ہوئی یا کمیٹی ہوئی جو ان کی جو سفارشات ہیں ان کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ جو گورنمنٹ نے اپنی پالیسی بنائی، ریٹ فکس کر دیے، اس کے بعد جو ہے سبسڈیز دے دی اکراس دا سپلائی چین ایوری ایئر ہر سال، تو اس نے ڈسٹارٹیڈ کر دیا، وہ بگاڑ پیدا کر دیتا ہے گندم اور شوگر کی مارکیٹ میں کہ گورنمنٹ سب سے پہلے قیمت اور رکھتی ہے، دوسری دکانوں پہ مطلب جو عام بازار میں اور ہوتی ہے، یوٹیلٹی سٹور پہ اور ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے مارکیٹ میں چیز کم ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ کو پھر ایک دم پرائس بڑھانی پڑتی ہے، جو کہ گورنمنٹ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے یہ جو کرائسس وغیرہ ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ انٹرفیئرنس ان دا مارکیٹ ہیز آلسو made these two commodities internationally uncompetitive and create opportunities for large farmers, millers and other involved in the trade to wrench economic rent at the expense of small producers and poor consumers۔ مارکیٹ میں حکومتی مداخلت میں بین الاقوامی سطح پر بھی ان دو اجناس کو غیر مقابلہ بنا دیا ہے۔ تو حکومتی سطح نے مارکیٹ میں بھی مطلب جو ہے نا ان کو غیر مقابلہ بنا دیا ہے کہ گورنمنٹ پالیسی کچھ اور بناتی ہے، لوگ آگے پھر اپنی مرضی سے چلتے ہیں، یا گورنمنٹ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی کی پالیسی بنا کے ریٹ فکس کرا کے بعد میں ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور بڑے کاشتکاروں اور مل مالکوں تجارت میں شامل دیگر افراد کے لیے
چھوٹے تاجر اور ناقص صارفین کے خرچ پر معاشی کرایہ وصول کرنے کے موقع پیدا کر دیتے ہیں۔ نام چھوٹے تاجروں کا لگتا ہے اور جو بڑے مگرمچھ ہیں یا جو بڑے تاجر ہیں تو جو زیادہ فائدہ وہ اٹھا جاتے ہیں۔ اٹ از ڈاؤٹ فل دیٹ دا کمیشن ول لک انٹو فلی گورنمنٹ پالیسیز۔ یہ شبہ ہے کہ کمیشن حکومت کی ناقص پالیسیوں پر غور کرے گا۔ مطلب کہ جو کمیشن ہے وہ گورنمنٹ کے اندر ہے، گورنمنٹ کے آفیشل اس کے اوپر بیٹھے ہیں، تو گورنمنٹ کی ناقص پالیسیوں کو وہ اس میں شو ہی نہیں کرے گا۔ وہ اس کو جیسے اوپر آ گیا ہے کہ وہ غلط رستوں کی طرف جا رہے ہیں تو وہ غلط رستوں کی طرف جا کے جو اس کا ذمہ دار کوئی اور ہوگا اور پکڑ کسی اور کو لیا جائے گا، یا جو اس کو مطلب وہ یہ نام کسی اور کا لگا دیا جائے گا۔ اینڈ پرپز میننگ فار سولوشن فار ایڈریسنگ دا مارکیٹ فیلئر، اور مارکیٹ کی ناکامیوں سے نمٹنے کے لیے بامعنی حل تجویز کر سکے گا۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ جو کمیشن ہے وہ جو اس کے ذمہ دار ہیں، ذمہ داروں کا تعین نہیں کر سکے گا۔ جو بات ہوگی مطلب اس کے کرائسس کے ذمہ دار کوئی اور ہوں گے، وہ اسے کسی اور کی طرف لے جائے گا، تو اس سے ہم جو اس کرائسس ہیں اس کا حل نہیں نکال سکیں گے، نہ ابھی نکال سکیں گے، نہ بعد میں جو یہ اس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے ہم ان پہ قابو پا سکیں گے۔